آج امریکہ نفرت، غصے اور تشدد کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہی سویلائزڈ نیشن امریکہ جو کبھی لبرٹی اور ایکویلٹی، فریڈم اور ڈیموکریسی کا علامت سمجھا جاتا تھا، آج ریسزم یعنی نسلی تعصب کے شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔ نظریاتی تقسیم کے بھنور میں پھنسا نظر آتا ہے۔ کہیں لیفٹسٹ اور رائٹ ونگز کی نظریاتی خونی لکیریں کھچی ہوئی ہیں، تو کہیں سفید فام اور غیر سفید فام کی نفرت انگیز تقسیم ہے۔ بلکہ اب امریکہ میں صرف کروڑوں سیاہ فام لوگوں کو دشمنی کا سامنا نہیں، بلکہ گوری رنگت والے امیگرنٹس یا غیر مقامی لوگوں کو بھی حقارت کا سامنا ہے۔ ایک غیر اعلانیہ اندرونی جنگ چھڑی ہوئی ہے امریکہ میں۔ اس کا نشانہ مخالفین ہیں۔ بعض لوگ اس میں مستقبل میں خانہ جنگی یعنی کہ سول وار کے خطرناک آثار بھی دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور ریپبلکن پارٹی کے انفلوئنسر چارلی کرک کے قتل نے امریکی معاشرے میں بھوچال پیدا کر دیا ہے۔ 31 ایئرز اولڈ 31 سالہ چارلی کرک کنزرویٹو اسٹوڈنٹس گروپ ٹرننگ پوائنٹ کے فاؤنڈر اور ریپبلکن پارٹی کی سفید فام نسل پرستی کے علمبردار سمجھے جاتے تھے۔ Good evening. It is an honor to be with you tonight. My name is Charlie Kirk. I run the largest pro-American student organization in the country, Turning Point USA, fighting for the future of our republic. اوٹا یونیورسٹی میں ایک اجتماع کے دوران ایک 22 سالہ اسٹوڈنٹ نے سنائپر گن سے چارلی کرک کی گردن کو نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ We're not counting gang violence. Great. اس واقعے کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے لیفٹسٹ اور رائٹ ونگز کی نیریٹو وار میں ایک سیاسی قتل قرار دیا۔ گویا انہوں نے قتل کا الزام ڈیموکریٹک پارٹی کے ہمدردوں پہ لگایا، اور اس واقعے نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں جاری نفرت میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں تقسیم کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان خدشات کو اس وقت بڑھا دیا جب انہوں نے شوٹر کی شناخت اور گرفتاری سے پہلے ہی ٹی وی پر آ کر خود چارلی کرک کے قتل کا الزام ریڈیکل لیفٹسٹ پہ یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے ہمدردوں سے جوڑا۔ For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. ٹرمپ کے کچھ ساتھیوں نے ڈھکے چھپے الزامات نہیں لگائے بلکہ کھل کے ڈیموکریٹک پارٹی کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ کیرولائنا کی ریپبلکن رکن کانگریس نینسی میس نے الزام لگایا کہ چارلی کرک کے واقعے کے ذمہ دار ڈیموکریٹس ہیں۔ Democrats own what happened today. I am devastated. My kids have called panicking. They probably, all the kids of every conservative in the country called panicking. Just because you speak your mind on an issue doesn't mean you get shot. By that logic, do Republicans own the shooting of the 2 Democratic lawmakers in Minnesota? Isn't this on both sides? Are you kidding me? No, I'm asking we a serious don't know question. What condition Charlie Kirk is in right now. Some raging leftist lunatic put a bullet through his neck, and you want to talk about Republicans right now? No. No, I'm asking not you. At all. You said the Democrats have to own it too. But I'm asking, Democrats own this. But isn't there a problem with political violence across the spectrum? Yeah, we're talking about Charlie Kirk right now. That's the subject of this that we're talking about right now. Democrats own this 100%. یقیناً امریکہ کا آئین اظہار رائے کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ اس لیے بعض کرٹکس کے نزدیک مقتول چارلی کرک کی تقریریں، سوشل میڈیا پوسٹ اور بیانات بہت آزادانہ خیالات پر مبنی تھے۔ کرٹکس کے مطابق چارلی کرک کے بیانات نفرت میں ڈوبے ہوتے تھے اور وہ اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے اینٹی امیگریشن اور سیاہ فام مخالفت کرتے تھے۔ چارلی کرک کے اسی فریڈم آف ایکسپریشن نے انہیں کنزرویٹو حلقوں میں ہیرو اور ان کے مخالفین کے لیے ایک نفرت انگیز شخصیت بنا دیا تھا۔
چارلی کرک نے سوشل میڈیا کی طاقت سے لاکھوں نوجوان امریکیوں کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پشت پر کھڑا کر دیا تھا. It shows they were actually better in the 1940s. It was bad, it was evil, but what happened? Something changed. They committed less crimes. Maybe they were afraid. I mean, 4,000 black men, women, and children were killed in violent lynch mobs. That's your explanation, but I guess racial terror permeated American culture for hundreds of years. Black America is worse than it has been that affected in the last 80 years. The generational psyche of an entire group of people? I'm sure it did. I'm not discounting that. We need to be very clear that you're not going to get gun deaths to zero. It will not happen. You can significantly reduce them. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. It's really not. چارلی کرک کے قتل کے بعد ریپبلکن پارٹی نے سخت موقف اپنایا ہے اور خبردار کیا ہے کہ جو لوگ کرک کی موت کا مذاق اڑائیں گے یا خوشی کا اظہار کریں گے انہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا یا سوشل میڈیا پر ہمیشہ کے لیے بین کیا جا سکتا ہے. یہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ صرف انہی الزامات پر اطلاعات کے مطابق اب تک درجنوں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا بھی جا چکا ہے یا سسپینڈ کیا جا چکا ہے. Are you fired? No, I'm not fired as of right now. Right now, I am suspended indefinitely unpaid. Why? I walked into the nurse's station and I just had learned about Charlie Kirk. I saw this guy. I didn't know who he was at the time. And he was standing there celebrating the death of Charlie Kirk, saying how he deserved it. He hated Charlie Kirk and he had it coming to him. I look down, I see his badge and it says doctor. And I said, "You're a doctor?" I said, how are you saying this as a doctor? That someone deserved to die. I mean, to me, I was just mind blown. دیکھا جائے تو امریکہ میں نسلی یا نظریاتی تعصب آج کے دور کی پیداوار نہیں. 1960 اور 1970 کی دہائی میں بھی امریکہ سفید فام اور سیاہ فام کی گہری خلیج میں بٹا ہوا تھا. 1970 کی دہائی میں زیادہ تر پروگریسو، ریفارمسٹ یا لیفٹسٹ صرف گورنمنٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتے تھے. لیکن اب کنزرویٹو بھی حملوں سے باز نہیں آتے بلکہ اب براہ راست لوگوں پر بھی حملے ہوتے ہیں. رائٹرز کے مطابق 6 جنوری 2021 کو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے کیپٹل ہل یعنی کہ امریکی کانگریس کی بلڈنگ پر حملے کے بعد امریکہ میں پولیٹیکل وائلنس کی ایک بڑی لہر آئی ہے جب سفید فام بالادستی کے حامی ٹرمپ کے سپورٹرز عجیب و غریب انداز میں احتجاج کرتے ہوئے منظر عام پر آئے ہیں. کیپٹل ہل حملے اور 2024 کے الیکشن کے درمیان امریکہ میں کم از کم 300 پولیٹیکل وائلنس کے واقعات ہوئے ہیں. ان میں کم از کم 39 افراد مارے بھی جا چکے ہیں اور یہ 1970 کی دہائی کے بعد امریکہ میں شدت پسند حملوں میں سب سے بڑا اضافہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نفرت اور تعصب کی آگ میں امریکہ اس وقت جل رہا ہے. The murder of Charlie Kirk is part of a disturbing rise in political violence that threatens to hollow out public life and make people afraid of participating. From the January 6, 2021 attack on the United States Capitol, to the attempted assassination of Donald Trump, to the attack on Paul Pelosi, to the attempted kidnapping of Michigan Governor Whitmer, to the murder of Minnesota's Speaker of the House, Melissa Hortman, and her husband, to the arson attack on Pennsylvania Governor Josh Shapiro, to the shooting of United Health Executive Brian Thompson, and the shooting several years ago of Representative Steve Scalise. This chilling rise in violence has targeted public officials across the political spectrum. This is a difficult and contentious moment in American history. Democracy in our country and throughout the world is under attack. And there are a lot of reasons for that which need serious discussion. چارلی کرک کے قتل کے بعد اب ریپبلکنز کی جانب سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ لبرلز کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پر انتقام اور سزا کے مطالبات سے ہلچل مچی ہوئی ہے. ریپبلکن پارٹی کے ویلاگرز سوشل میڈیا پر تبصرے کر رہے ہیں کہ ہر ڈیموکریٹک پولیٹیشینز کو گرفتار کر لیا جائے. یہاں تک کہ ایلان مسک کا کہنا ہے کہ لیفٹسٹ یعنی ڈیموکریٹس قاتلوں کی پارٹی ہے. When I read about some of the horrific stories and how the government did nothing and try to hide it, they try to hide these horrific crimes. And then you see how much violence there's on the left. Our friend Charlie Kirk getting murdered in cold blood this week. And people on the left celebrating it openly. The left is the party of murder and celebrating murder. I mean, let that sink in for a minute. That's who we're dealing with here. That is who we're dealing with. بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے.
امریکہ میں اب مخالف جماعت کے ووٹرز اور سپورٹرز کو بھی دشمن سمجھا جانے لگا ہے۔ سینسٹیو موضوعات جیسے کہ ابورشن، ہم جنس پرستی اور ٹرانسجنڈر رائٹس پر بھی لوگ اپنے مخالف نیریٹو والوں کو مارنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہر امریکی کو اپنے پاس اسلحہ رکھنے اور اسلحہ چلانے کا قانونی حق حاصل ہے۔ گویا چپے چپے پر لائسنس ٹو کل والی پوزیشن ہے، جبکہ سیاسی لیڈرز کی سخت زبان اس رجحان کو بڑھا رہی ہے۔ اس لیے ہمارا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت ایک دھماکہ خیز صورتحال کی گرفت میں ہے۔ Problem is, Amy, that from the moment Charlie Kirk was horrifically murdered, Republicans, conservatives, prominent figures in this country on the right went to work to blame this on the left. We've been told again and again, the left did this, the left killed Kirk, the left has blood on its hands. It's dangerous, right? Your response to a political assassination, to political violence cannot be to ratchet up more political violence, more dehumanization. We don't know the motive of the killer. Let's say the killer turns out to be someone on the left. Even then, that doesn't mean the right is somehow scot-free here. The vast majority of right-wing political violence in this country comes from Trump supporters, comes from people on the far right. Multiple attacks over the years that have been attributed to, or that the suspect turned out to be some kind of Trump supporter. And I think there's a real rewriting of history going on here. It's what far-right regimes do after tragedies like this. They try and weaponize them to go after their enemies. And Trump's made that very clear in all his statements, the radical left. This is a guy who has incited violence himself, including on January the 6th. ٹرمپ خود پچھلے سال 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنے۔ ایک میں حملہ آور کو فائرنگ کر کے چند سیکنڈ بعد مار دیا گیا تھا، دوسرے میں ایک شخص کو رائفل کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد منیسوٹا کی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ لیجسلیٹر ان کے شوہر کو جون 2025 میں گھر میں قتل کر دیا گیا۔ اپریل میں پینسلوینیا کے ڈیموکریٹک گورنر جوش شپیرو کے گھر کو آگ لگا دی گئی جب وہ ان کی فیملی اور وہ سب گھر کے اندر ہی تھے۔ اپریل اور مئی 2025 میں کیے گئے رائٹرز اور اپسوس کے الگ الگ پولز میں 65% امریکنز نے رائے دی کہ وہ مخالف سیاسی نظریات والوں کے ممکنہ حملے سے ہر لمحے فکر مند رہتے ہیں۔ رائٹرز اور اپسوس کے ایک سروے میں بتایا گیا کہ تقریباً 20% ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز ووٹر کہتے ہیں کہ بہتر سوسائٹی کے لیے وائلنس قابل قبول ہو سکتا ہے، تشدد کی آزادی ہو۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے سروے کے مطابق امریکہ میں تقریباً 28% ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ووٹرز سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کو اس وقت قابل قبول سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں بہت سے لوگ خوفزدہ ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پہلی ہی پریزیڈنشل پاورز کی لمٹ بڑھا رہے ہیں، وہ چارلی کرک کے قتل کو لیفٹسٹ یا ڈیموکریٹس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کا بہانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ کے پاس ایمرجنسی لگانے اور آرڈیننس جاری کرنے کے لامحدود اختیارات ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیون لیوٹسکی نے فارن پالیسی میگزین میں لکھا کہ معاملہ فوج کو سڑکوں پر لانے، امیگرنٹس کو زبردستی امریکہ سے نکالنے اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے فیول کا کام انجام دے سکتا ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لانڈو نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ان امیگرنٹس کے خلاف ایکشن لے گا جو چارلی کرک کے قتل کی تعریف کر رہے ہیں، جو اس کے قتل کے جواز پیش کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو امریکہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ پرسٹن یونیورسٹی کے سیاسی مورخ جولین زیلیزر نے رائٹرز کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ جب چاہیں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہے جب ایک ایگریسو پریزیڈنٹ کا ایگریسو ڈائریکشن میں بڑھنا امریکہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں پہلے سے کہیں زیادہ پولرائز ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کو اپنا سیاسی مد مقابل کے بجائے نظریاتی دشمن سمجھتی ہیں۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ریسرچ کے مطابق 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں امریکہ میں تقریباً 150 پولیٹیکل موٹیویٹڈ حملے ہوئے ہیں، 150، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً ڈبل ہے۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں امریکی کانگریس کے ریپبلکن اسپیکر مائک جانسن نے CNN کو بتایا کہ کرک کے قتل کے بعد لا میکرز کی جانب سے سیکیورٹی بڑھانے کے مطالبات کا سیلاب آ چکا ہے۔ I think there's a lot of the people I think that find pleasure in stoking that fire, and it's dangerous. There are deranged people in society, and if they are encouraged along this way, they will do dangerous things, increasingly so. We see that. So I think that members of Congress have come to that recognition. I think many of them are nervous, of course. They're public figures. They're exposed all the time, everywhere. We have great security measures for members of Congress, but there's a desire on many people's parts to have more. These are the new realities. امریکہ میں معاشی غیر یقینی، نسلی تعصب،
اور ڈیموگرافک تبدیلیوں کا خوف بھی اشتعال انگیزی بڑھا رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ امریکیوں کی معمولی جابز پر بھی غیر مقامی لوگوں کا قبضہ ہے، بے روزگاری کا غصہ ہے، اور سوشل میڈیا پر اپنے حامیوں کو اس غصے نے اور زیادہ مجتمع کر دیا ہے، اور ہر شخص کے اندر ایک سازشی نظریہ جنم لیتا ہوا دکھ رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق تقریباً 65% واقعات تنہا حملہ آوروں کے تھے، یعنی امریکہ میں لوگ انفرادی طور پر دوسروں کو جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ دیکھا جائے تو چارلی کرک کا قتل بھی سیاسی حملوں کے سلسلے میں ایک اضافہ ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ابھی امریکہ میں مکمل خانہ جنگی کی کیفیت نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل اوپوننٹس، سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے نظریات کے خلاف ایسا زہر اگلتے ہیں جس سے امریکی سوسائٹی میں بغاوت اور نفرت کو ہوا مل رہی ہے، اور یہ سب ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جس کو لینڈ آف اپرچونٹی کہا جاتا ہے۔ وہاں جہاں امریکہ ہے، دنیا کے لوگ اپنے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے جاتے ہیں، لیکن کیا امریکہ خود کو نفرت اور تشدد کی آگ سے بچا پائے گا؟ یہ نسلی تعصب اور نظریاتی تقسیم امریکہ کو سول وار میں دھکیل دے گی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔